آیت نمبر 71 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیا کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمیں کسی کی پہچان نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ حکم کی اہمیت حکم دینے والے کی معرفت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ مثلا یہاں آپ کا ایک ظاہری میرا نسبت کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں پانی لاؤ تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ادھر پیچھے نمازیوں میں سے کوئی کہہ دے پانی لاؤ تو آپ کو برا لگے گا۔ صرف تھوڑا سا ایک پہچان کا فرق ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب مومن اسے کہتے ہیں کہ جسے رب کی کائنات کی سمجھ آ جاتی ہے اور رب کی طاقت کی سمجھ آ جاتی ہے، رب کے نظام کی سمجھ آ جاتی ہے، تو اس لیے جب وہ زمین پر سجدہ کرتا ہے تو اسے یہ استحضار ہوتا ہے کہ یہ صرف میں ہی سجدہ نہیں کر رہا، میں اس ہستی کو سجدہ کر رہا ہوں جس ہستی کے ساتھ سامنے پہاڑ بھی سجدہ کرتا ہے، آسمان جس کو سجدہ کرتا ہے، سورج جس کو سجدہ کرتا ہے، چاند جس کو سجدہ کرتا ہے، کہکشائیں جس کو سجدہ کر رہی ہیں۔ اور تصور کی دنیا میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو آج کی تاریخ میں آیا ہوں نا، مجھ سے آگے جو پہلے کی تاریخ تصور کریں کہ وہ مجھ سے آگے صفحے لگی ہوئی ہیں، تو وہ تصور میں دیکھتا ہے کہ میں تو بہت 19ویں صدی میں بیٹھا ہوا ہوں، 20ویں صدی ہے، 21ویں صدی ہے، لیکن میرے سے آگے پہلی صدی میں اسے نظر آتا ہے کہ او آگے آدم سجدے میں پڑا ہوا، نوح سجدے میں پڑا ہوا، زکریا علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے، حضرت ابراہیم سجدے میں پڑے ہوئے، 1.25 لاکھ نبی پہلے سے سجدہ ریز ہیں، مجھے جوتوں میں جگہ ملی ہے کہ تو بھی اس اپنے پیارے رب کو تو بھی جھک لے، سجدہ کر لے۔ تو اس کو مزہ ہی اپنا مومن اسے اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے سجدے سے کہ یار چل اٹھ جا، لیکن دل نہیں چاہتا۔ جسے سجدے کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے نا تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد نا ایک دفعہ سے جھٹکا لگتا ہے کہ یار علی نے گالی شروع ہوئی تھی انہیں ختم کر لیں، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا جی کہ آپ کو امام کعبہ کے پاس لے جائے سلام کرائیں تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ ایک بات اور بھی کر لیں؟ یار ایک امام کعبہ انسان ہے یار، ہے جی، امام بیت المقدس ایک انسان ہے یار، اور رب کی پہچان مل جائے اور سجدہ پھر مزہ ہی نہ دے۔ ہمیں ابھی تک وہ سجدہ ملا ہی نہیں، ہمیں صنم آشنا بنے ہوئے اور دنیا کے بت ہمارے اندر گھسے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اب تو سائنس نے راز ہی فاش کر دیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے راز رکھا ہوا تھا، اب سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے، ہمارے نبیوں نے تو پہلے سے بتایا کہ نظام بہت بڑا چل رہا ہے، کہ یہ جو زمین ہے نا، آپ کبھی بس پہ بیٹھے ہوں تو بس جب چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے، تیز رفتاری ہوتی ہے اس کی جی، لیکن سائنس نے اب یہ پردہ اٹھایا کہ یہ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس سے کہیں تیز چل رہی ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تو یہ صرف گھوم رہی ہے، اور 12000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ دوڑ رہی ہے، لیکن میں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا بڑا اللہ ہمارا ہے کہ وہ گھما بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، اور ہمیں اس نے سکون سے بٹھایا بھی ہو۔ کشتی ہوتی نا، کبھی کشتی کا سفر آپ نے کیا ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ اس میں، اگر نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو روکا نہ ہوتا نا تو ہم میں سے ہر ایک بیٹھے بیٹھے گر رہا ہوتا، کوئی کھڑے ہو کے گر رہا ہوتا، کوئی کیسے گر رہا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں میری قدرت ہے بندو، دیکھو چلتی گاڑی میں بٹھایا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اور کتنے کلومیٹر زمین سے سورج، سائنس آج سمجھی ہے، پہلے سے ہی ایسا ہے، لاکھوں گنا بڑا، 13 لاکھ گنا، یعنی 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے، اور اللہ نے کہتا ہے میں نے اپنے حکم سے فضا میں کھڑا کر دیا۔ اور میری طاقت سمجھو بندو، اس رب کو سجدہ کرنے آئے ہو تم عصر میں
تمہارے دل کی دھڑکن میں فرق کیوں نہیں آیا؟ وہی جناب روٹین میں جانا ہے، پھر مغرب میں پھر آنا ہے، پھر کہتے ہیں یار وہ خوشی نہیں ہوتا۔ اور یار آپ، میں کہتا ہوں چھوڑو، کسی ڈی ایس پی کے سامنے جائیں اور اس کو پشت سے جا کر آپ السلام علیکم کریں، آپ کو نانی یاد آ جائے گی، آئندہ کے لیے آپ کو وہ سبق سکھا دے گا۔ اور ہم سجدے میں آتے ہیں اور دل پشت دے رہا ہوتا ہے، دل کاروبار میں ہوتا ہے، دل دکان میں ہوتا ہے، دل بچوں میں ہوتا ہے، دل اوے یار کدو ساڈے حالات بھی کدو سفر گئے۔ تو محو ہو جا اس سجدے میں، جب تو اپنے آپ کو سپرد کر دے گا وہ تجھے کیا نہیں دے گا، لیکن ہم نے دیا ہی نہیں کچھ۔ اور ذہن میں ہے کہ جب بھی مجھے زندگی میں عزت ملنی ہے کاروبار سے ملنی ہے، عزت ملنی ہے دفتر سے ملنی ہے، عزت ملنی ہے وہاں سے ملنی ہے۔ ہم نے بت بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ میرے علاوہ کسی سے تم کسی کو نفع دینے والا سمجھو، کسی کو نقصان دینے والا سمجھو، کسی سے آس لگاؤ، کسی سے امید لگاؤ، کسی سے امید کا رشتہ قائم کرو۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی گلہ تھا مکے والوں کو کہ آپ کا پیغام بڑا عجیب سا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ آپ کہتے ہیں کہ کائنات میں سارے رشتے امید کے ایک سے لگاؤ، ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں جنگ کے لیے ہم کسی اور کے سامنے جھکے، جنگ میں فتح کے لیے، روٹی کے لیے کسی اور کے آگے جھکے، پانی کے لیے کسی اور کے آگے جھکے، مکان کے لیے کسی اور کے آگے جھکے، ہمیں یہ سمجھ آتا ہے۔ ایک کے سامنے جھکنے والا میسج ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ آج شکر ہے کہ ہم جس ماحول میں ہماری جبین نیاز تو ایک کے سامنے جھکتی ہے، لیکن امیدیں پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتی ہیں، امیدیں ہماری ایک سے ابھی تک قائم نہیں۔ تو آج کے سبق میں آ رہے ہیں قل اندعو من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں، امیدیں لگائیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جن کے ہاتھ میں نہ ہمارا نفع ہے نہ نقصان ہے۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہ ہمارا نفع نہ ہمارا نقصان۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم لوٹا دیے جائیں اپنے ایڑیوں کے بل، الٹے پاؤں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، اس شخص کی طرح جسے جنگل میں جنوں نے راستہ بلا دیا ہو۔ پہلے زمانے میں جنگلات ہوتے تھے، سڑکیں نہیں بنی ہوتی تھی، اندازے سے چلتے چلتے بندہ بھول جاتا تھا۔ کہا جیسے اس کو راستہ نہیں ملتا جس سے توحید چھٹ گئی، وہ بھی پاگل جنگلوں میں سرگرداں پھرتا رہتا ہے، اسے رب تک پہنچنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اس کو راستے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، لیکن وہ دور بھٹک جاتا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، راستہ اللہ کا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت قرار دے وہی ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس کو راستہ قرار دیا؟ پاس ایک سے لگاؤ، توکل ایک پہ کرو، اعتماد ایک پہ کرو، نافع ایک کو سمجھو، زار ایک کے سمجھو، امیدیں ایک سے لگاؤ، دل کا کنیکشن ایک کو دو۔ اور یاد رکھیے جب سچا رشتہ جڑ جاتا ہے نا تو بندے کو شرم آتی ہے ساری رات میں بستر پہ سو جاؤں اور میرا رب انتظار کر رہا ہو بندے ایک سجدہ ہی کر دے، شرم آتی بندے۔ او ہم کتنے ڈھیٹ بن کے پڑے رہتے ہیں۔ تھوڑی سی نیند یار، ایک طرف نیند ایک طرف اللہ، یار نیند اتنی پیاری ہے، ایک طرف ضرور اپنا نفس اور ایک طرف کائنات کا رب، اتنا بڑا مقابلہ اور میں نے نفس کو جتا دیا۔ اس لیے دوستو تھوڑا لڑیں اپنے آپ سے روزے آ رہے ہیں کہ نہیں اب میں نے مصلے پر سے گزر کر بستر پہ جانا ہے روزانہ۔ میں کہتا ہوں مصلے سے گزر کے جائے، گزرنے میں 1 منٹ بھی آئے گا، 10 منٹ بھی آئیں گے، 20 منٹ بھی آئیں گے۔ آپ کی ہمت ہے کہ آپ جب بستر پہ جانے لگے مصلی بچھا کے اس کے اوپر 1 منٹ بیٹھ جائیں، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 10 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیں، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں، وہاں سے پھر آگے جائیں۔ بستر سے ڈائریکٹ نہیں جانا، جب بھی ہو، جیسے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا کہ آپ کبھی گھر میں سیدھا نہ آتے تھے نہ جاتے تھے، آپ جب بھی آتے تھے کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کا گھر ساتھ ہے، میں وہاں سے ہو کے کیوں نہ جاؤں۔ تو پہلے مسجد میں جاتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، ذکر کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے، پھر گھر آتے تھے۔ اور ہمارے گھروں کے ساتھ مسجدیں ہیں، ہم عشاء میں گھر پہنچتے ہیں، پاگل ہے وہ یار، میں مسجد کیوں جاؤں؟
اور اللہ توفیق دے نا، مسجد نہیں جا سکتے تو گھر میں آ کر آغاز نفل سے کریں کہ میں نے گھر میں جا کے پہلا کام نفل شکرانے کے کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر خیریت سے گھر آ گیا. اور دکان پر آئیں تو ظہر کے وقت میں 2 رکعت شکرانہ پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج کوئی ترنا نہیں گیا، آج سڑکیں کھلی ہیں، کوئی شکر ہی کوئی نہیں، روندے رہنے تیرا شکر ہے کہ آج خیریت سے ادھر ہو، آج سڑک بند نہیں ہے، کوئی شکر نہیں، اور ٹھیک ہے چلتی گڈی ہے. یاد رکھیے جب شکر ادا ہوتا ہے پھر مسائل ہے جی. تو اس لیے فرمایا وَقُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دو اللہ نے جو راستہ بتلایا ہے وہی سیدھا ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں رب العالمین کے. اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی سپرد کرنا. کہتے ہیں تم مسلمان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو رب دے حوالے ہیں. جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا رب کے آگے. یہ کتنا بڑا لفظ ہے سرنڈر ہونا. اور میری تو سوچ ہی سرنڈر نہیں ہے، آوارہ سوچتا ہوں، آزاد سوچتا ہوں، آزاد فیصلے کرتا ہوں، آزاد نگاہوں سے دیکھتا ہوں، آزاد بولتا ہوں، آزاد آوازیں سنتا ہوں. اسے اسلام کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں مجھے اللہ سے گلہ ہے یار اللہ میری سنتا نہیں. پہلے ایک دفعہ سرنڈر ہو، ہاں جی سپرد ہو کہ میں تیرا ہوں. آج کے بعد اس کان میں وہ آواز جائے گی جو تجھے پسند ہو، تیرے حبیب کو پسند ہو. وہ زبان سے بول نکلے گا جو تجھے اور تیرے حبیب کو پسند ہوگا. تو اس لیے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے، نرمی نہیں ہے، رعایت بھی نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. وَأَنْ نَقِيمُ الصَّلَاةَ، دوسرا حکم کہ نماز کو قائم کرو. وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ ہے جس کے سامنے تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جیسے دنیا میں آج اکٹھے بیٹھے ہوئے نا، محشر کے میدان میں ایسا میدان ہوگا جس میں پہلے دور سے لے کے آخر تک سارے ایک ہی میدان میں انسان اکٹھے ہوں گے. جوتا کسی کے پاس نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لباس کسی کے پاس نہیں ہوگا. ذرا سوچیں وہ منظر کیسا ہوگا. اس کو لباس جیسے تو نا سرحد میں جاتے ہیں نا تو وطن کارڈ بنا ہوا، کارڈ دکھاتے ہیں تو اندر جاتے ہیں. ایسے ہی محشر کے میدان میں رحمت کے سایوں کے اندر وہ کارڈ چلیں گے جس کے پاس رب تعالیٰ کی بندگی کا کارڈ ہو، رب تعالیٰ کی توحید کا کارڈ ہوگا، رب تعالیٰ کو اس نے مانا ہوگا اور رب کی بھی مانی ہوگی، رب کو بھی مانا ہوگا، رب کی بھی مانی ہوگی. دونوں چیزیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.